اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، آج تک ہم نے نہیں کہا تھا جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ٹیک دے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں، کیونکہ ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، آج تھوڑی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، اور جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اگر بوڑھے ہیں تو ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں، لیکن جو جوان ہے وہ ٹیک چھوڑ کے آ جائے۔ آئیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جتنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اگر جوان سمجھ رہے ہیں خود کو آگے آ جائیں، جو جوان ہیں آگے آ جائیں، جو بوڑھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، سب بوڑھا نہیں، یہ تو جوان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بوڑھا جنت میں نہیں جاتا، جنت میں جوان جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو حدیث بھائی، حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ سارے جوان ہیں انشاءاللہ۔ آج کیونکہ بیچ میں کچھ دن ہم شہادت کے دن تھے تو ہم تحفے نہیں دے پا رہے تھے، تو آج انشاءاللہ گفٹ دیے جائیں گے۔ یہ ذرا دیجئے، اس میں نام ہے، اس کو تھوڑا سا مینیج کر لیں، آواز اس کی جو ہے، ہاں یہ مائک کی آواز جو ہے، چلیں ہاں بیٹا یہ ذرا دینا، دیکھیں کہ آج ونر کون کون ہے، یہ دینا، اس کو کھول کے دینا۔ اچھا، 18 رمضان جو ہے اس میں سے دیکھیں کون ونر نکلتا ہے بیٹا، اس میں سے ایک پیپر اٹھا لو، ہاں آپ آ جاؤ، 2 نکال کے دینا، ایک یہ میں پڑھ نہیں سکوگے، میں ہی پڑھوں گا، دوسرا نکال کے دینا۔ چلو اب دیکھو یہ کون ہے، دونوں دے دینا مجھے۔ پڑھ نہیں سکے گا بیچارہ، وہ میری رائٹنگ میں ہی سمجھوں گا۔ اچھا دیکھیں کہ یہ گفٹ 18 والے کس کو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں نے سارے نام ڈالے ہوئے ہیں، تو ایک گفٹ جائے گا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ رضا حسین، یہ بسم اللہ، یہ مصطفیٰ رضا حسین، کوئی فرق نہیں، یہ جناب رفیق بھائی کے گفٹ ہیں، کچھ میرے گفٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا گفٹ ہے سسٹر شبانہ خمسالی، ہاں وہ خواتین کے لیے ایک الگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ بعد والا 19 رمضان والا گفٹ جو ہے وہ کدھر جاتا ہے۔ 19 رمضان کے لیے بیٹا تم 2 نام نکال لو یہاں سے، دونوں نکل کے چلو دے دینا مجھے۔ چلو یہ دیکھیں، دیکھیں 19 رمضان کے لیے کون سا نام نکلا ہے، یہ کوئی ہے نتو رشمہ، یہ میرے خیال میں شاید سسٹر ہوں گی، تو 2 گفٹ یہ ہو گئے۔ مردوں میں پھر ریاض امیر علی نہیں آئے، ابو ہیں تمہارے، ریاض امیر علی، تو بھائی ابو کا گفٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ابو ہیں ریاض امیر علی، ہاں آ جاؤ بھائی اپنے ابو کا گفٹ لے لو۔ اچھا 20 رمضان، چلو اب ان گفٹوں میں مجھے پتہ نہیں ہے کیا، یہ رفیق بھائی کی طرف سے، اب دیکھیں کہ میرے بھی کچھ گفٹیں میں دیتا ہوں۔ اچھا اب 20 رمضان، بیٹا تم آ جاؤ، نام اٹھاؤ، 2 نام اٹھاؤ، بسم اللہ، 2 مجھے دے دو، چلو جی۔ اچھا اب دیکھیں، اچھا اتفاقاً ابھی تک جو ہے ایک خاتون اور ایک آدمی نکل رہا ہے، یہ بھی اتفاق ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ دونوں خواتین نکلی ہیں، تو کیا مردوں کا گفٹ خواتین کو دے دیں کیونکہ ایکٹیو زیادہ تھیں وہ، کیا خیال ہے؟ ایک ستارہ خاتون اصغر علی اور ایک عالیہ قاسم علی، چل یہ ہو گیا۔ اب ہاں اب جناب وہ ایک گفٹ میں نے کہا تھا نا کہ میں تعویذ دوں گا، یاد ہے؟ تو اب اس گفٹ کے لیے دیکھیں 2 نام بیٹا تم نکال لو، ہاں چلو مجھے دے دو، دیکھیں کون ہے یہ 2۔ اب اس میں کیونکہ ہم نے کہا تھا ایک مردوں میں دیں گے اور ایک خواتین میں، تو یہ تعویذ جو ہے جو نماز استغفار والوں والا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تعویذ جو ہے بعض جگہوں پہ 100 یورو 100 پاؤنڈ کا بیچتے ہیں، 500 پاؤنڈ تک ہم نے دیکھا لوگ بیچتے ہیں،
یہ کمال کا ہے، مفت کا نہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جنات اسے بہت تنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یہ رکھو تکیے کے نیچے، اس کو مشکل ختم ہو گئی۔ نظر بد سے بچنے کے لیے بہترین تعویذ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی خاندان نے آپ کو کوئی جادو وغیرہ کیا ہے، کسی برے انسان نے، دشمن نے، تو اس سے بچنے کے لیے بہترین تعویذ ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ قیمتی چیز ہے۔ تو یہ ایک جائے گا سسٹر ساجدہ فضار علی، یہ دیجئے، یہ پاس کیجئے گا، یہ ہیرز لیجئے۔ اب دیکھیں دوسرا گفٹ جو ہے، یہ تعویذ جو ہے انشاءاللہ نماز استغفار والے تو 52 ہیں۔ یہ تو سسٹر کا نام آ گیا، تو کیونکہ ایک مردوں میں دینا ہے تو میرے خیال میں مردوں میں دیتا ہوں جن کا سب سے اچھا جواب تھا صادق عباس پیار علی، صادق عباس پیار علی، یہ صادق عباس پیار علی، یہ ان کو دے دیجیے گا، بسم اللہ، ٹھیک ہے نا۔ چلے یہ ہمارے گفٹ ہو گئے تقریباً۔ کل سے انشاءاللہ ڈیلی گفٹ ملیں گے، یہ ذرا سا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اب وہ بچے، ان کے نام کیا ہیں جن بچوں کو گفٹ دینے تھے؟ میرے پاس ہے، اچھا یہ اس میں ہم یہ نیچے رکھ لیں، یہ بعد میں ہم، اچھا موبائل میں ہمارے پاس ہیں بچوں کے نام، چلیں۔ اچھا ایک ہے یاسر علی عباس، نہیں آیا، چلے یہ یاسر علی عباس کا ادھر سے دیں، ادھر سے، یہ مشہد کے اور کربلا کے گفٹ ہیں، ہاں یہ ایک دے دیں یاسر علی عباس۔ ویسے آپ کے بیٹے کو 2 ملنے چاہیے تھے، لیکن ہم دوسرا ادھر سے دے دیں، اس نے 2 مرتبہ جیتا تھا نا، ہاں ایک ادھر سے دے دیں، ایک ادھر سے دے دیں۔ اچھا ابھی جون دایا اور حنیف بھائی، یہ لوگ آئے ہیں، یہ کس، اچھا جون دایا، ہاں چلے یہ ان کے ابو کو دے دیں، اور حنیف، ہاں ادھر سے دے دیں، ادھر سے دے دیں۔ حنیف بھائی نہیں آئے، چلے حنیف محمد حسین، چلے ان کا گفٹ پھر ان کو دے دیں گے۔ محمد مہدی اور جواد حسین قاسم بانجی، محمد مہدی کو ادھر سے گفٹ دیں، ادھر سے گفٹ دیں۔ کوئی چھوٹا بچہ، بیٹا تم بیچارے یہ رفیق بھائی کام کر رہے، چلو جی چھوٹے بچے ایکٹیو رہے نا۔ چلے دوسرا جواد حسین قاسم بانجی، جواد حسین قاسم بانجی، یہ اس کو دے دو، بسم اللہ۔ اچھا یاسر علی عباس کو تو چلا گیا۔ اب کل کے سوال کے 4 بچوں نے جواب دیے تھے، اصل تو ایک نے دیا تھا محمد مہدی نے نا، جس نے 4 کہا تھا، پھر ہم نے کہا سب کو دیتے ہیں، تو سب کو گفٹ دے دیتے ہیں، کیا خیال؟ اتنے بچتے ہیں، ایک کو ہی دیں، ایک کو دیں، سب کو دے دیں، کیا خیال؟ چاروں کو دے دیں، چاروں کو دے دیں۔ اچھا محمد مہدی آ جاؤ، ایک گفٹ لے لو۔ ظہیر لادہ یمین، ظہیر لادہ یمین نہیں آیا، اچھا عزیز آیان، عزیز آیان، عزیز آیان، محمد مہدی جیوان کو تو مل گیا، چلو زندہ باد۔ چلے جی گفٹ بچ گئے رفیق بھائی، وہ بچے آئے نہیں، چلے بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجہم۔ اب ایک اور سوال آپ کو دینا تھا آج کا، دیکھیں میں بھول گیا، آج کا جو سوال سننا نہیں چاہتا، بلند ترین صلوات۔ بھائی بچوں آج کا سوال نہیں چاہیے لگتا ہے، آج کا سوال جو سننا چاہتا ہے بلند ترین صلوات۔ آج کا آسان سوال ہے، میں مشکل لے کر آیا تھا لیکن میں آپ کو آسان والا سوال دے دیتا ہوں۔ کل ہم نے پوچھا تھا کہ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے آیت الکرسی میں، آج سوال آسان ہے، میں جو لے کے آیا وہ مشکل والا تھا، یہ کل آپ سے پوچھوں گا۔ آسان سوال، سورہ قل واللہ احد میں اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے جس کو جواب آتا ہے، بہت آسان سوال ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد میں اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ہاں جواب آتا ہے، کیا مطلب؟ 2، ذرا غور کرو، نہیں ہاتھ اٹھائے جواب نہیں دے سی، کتنی مرتبہ؟ بے تو اس نے بولا نا 2 مرتبہ، ہاں بھائی کتنی مرتبہ اس کو آتا ہے جواب؟ ہاں بیٹا کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ۔ ایڈریس بتاؤ۔ قل هو اللہ احد ایک ہو گیا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ تو 2 ہے، بے ہے بھائی،
نہیں قل هو اللہ احد ایک ہو گیا، اللہ الصمد دو ہو گیا. اگر کنفرم ہے بسم اللہ والا، کیونکہ ٹیکنیکلی جواب صحیح ہے اگر بسم اللہ کو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہے، لیکن اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر نہیں. 3 قل واللہ اللہ ہے تو کون کہاں پر؟ بھائی جواب تقریباً آ چکا ہے بھائیو. ہاں بے تو نہیں نا، 2 تو نہیں ہے نا. اس کے بعد چلو تم چھوٹے بتا. نہیں 4 تو نہیں ہے، 3 مرتبہ ٹھیک ہے، لیکن ایڈریس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میں نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد میں بھی نہیں ہے. ہاں ولم یک اللہ کدھر ہے؟ اللہ نہیں ہے بھائی. ہاں نہیں اس کے بعد تو اللہ کہاں ہے؟ دیکھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ ٹیکنیکل جواب ہے، ہم شیعوں کا عقیدہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت کا حصہ ہے. تو ایک اللہ کس میں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ گفٹ آج کا مولانا کو جائے گا. صلی علی آل محمد. اچھا اب میں واٹس ایپ کا سوال بہت آسان ہے. کل جو میں نے سوال دیا تھا وہ بھی آسان تھا، آج اور آسان ہے. اور یہ جو واٹس ایپ کے میں سوال آپ کو دے رہا ہوں نا، ان تمام سوالوں میں آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں. مثلا ایک سوال دیا تھا اسم اعظم کا، اگر آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں. ایک علمی سوال دیا تھا وہ مناظرے والا، جو حجاج ابن یوسف کا مناظرہ ہوتا ہے ایک شیعہ خاتون کے ساتھ. تو ان سوالات کو آپ پڑھیے، کاپی پیسٹ کر کے نہیں بھیجیے. اکثر میں دیکھتا ہوں لوگوں کے جواب سیم ہوتے ہیں، بعض تو فارورڈ بھی کر لیتے ہیں، تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کسی سے فارورڈ ہے. تو خود پڑھیں، ریسرچ کریں، آپ کے فائدے کی بات ہے. کل کا سوال یہ ہے کہ دعائے معرفت کیا ہے؟ ایک دعا ہے دعائے معرفت. دعائے معرفت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس کام کے لیے ہے؟ یہ سوال ہے بڑا اچھا. انشاءاللہ اس کا جواب دیجئے، ریسرچ کیجئے، پڑھیے انشاءاللہ، اور اس پہ عمل بھی کیجئے. اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلند ترين صلوات. وعجل فرج. ماشاء اللہ مومنین کی اتنی زیادہ تعداد دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے.
کہ اکثر مومنین شبہ قدر کے بعد ڈراپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہاں پر اتنی زیادہ تعداد مومنین کی دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ مومنین یہاں کے دین سے بڑے کنیکٹڈ ہیں۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ 15 منٹ کی گفتگو آپ کی خدمت میں کہ ارشاد ہوا اگر علم چاہتے ہو تو در اہل بیت پر آؤ، اگر علم چاہتے ہو تو در علی پر آؤ، ادھر ادھر نہ جانا بلکہ علی کے در پہ آنا۔ علی کا در وہ ہے کہ جب کوئی سوال کرنے آتا ہے ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہوتا، علی کا جواب شروع ہو جاتا ہے۔ علی کا در وہ ہے کہ ایک عیسائی میرے مولا علی کے در پہ آیا، اس نے کہا یا علی میرے کچھ سوالات ہیں، میرے کچھ سوالات ہیں، اگر میرے سوالات کا آپ جواب دیں گے میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ علی مولا نے کہا سوال بھی خود پوچھو گے یا میں بتاؤں تیرے سوال کیا ہیں؟ کہتا ہے یا علی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال کیا ہیں؟ کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے ذہن میں کیا سوالات ہیں؟ علی مولا نے کہا ہاں میں بتاؤں تمہیں؟ کہا بتائیے یا علی۔ مولا علی نے کہا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا پتھر ہے اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کا جو سب سے پہلا چشمہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کا جو سب سے پہلا درخت ہے اس کا نام کیا ہے؟ یا علی یہی میرے سوالات تھے۔ یا علی آپ کو کیسے پتا؟ یا علی آپ کو کس نے بتایا؟ یا علی یہ تو میرے ذہن کے سوالات تھے۔ بس مولا علی نے اسے سمجھایا کہ دیکھو جو امام ہوتا ہے وہ دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اب امام نے اس کے سوالات کا جواب دیا، اور یہ سوالات میں واٹس ایپ سوالات کے لیے آپ کو دیتا ہوں، اس کا جواب آپ مجھے ڈھونڈ کے دیجئے، یقیناً آسانی سے مل جائے گا۔ مولا علی نے اس کو بتایا کہ سب سے پہلا درخت جو تھا اس کا نام کیا تھا، سب سے پہلے چشمے کا نام کیا تھا، سب سے پہلے پتھر کا نام کیا تھا۔ جیسے سنتا ہے مولا کے قدموں پہ گرتا ہے، کہتا ہے مولا علی علم ہے تو آپ، علم کل ہے تو آپ ہیں باب مدینۃ العلم، مولا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ مولا کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ علم در علی سے ملتا ہے۔ بس ہم مسلسل یہی گفتگو کر رہے ہیں، آئیے در مولا علی سے علم حاصل کریں۔ یہ مومنین جو آج آئے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، علم علی حاصل کرنے آئے ہیں۔ حتیٰ وہ جن کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آئے ہیں، یہ جو تھوڑی دیر مجلس مولا میں بیٹھے ہیں، قیامت کے دن انہیں حسرت نہیں ہوگی، انہیں افسوس نہیں ہوگا کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع تو ملا مگر ہم نے سستی کی، ہم گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے رہے، ہم گھر میں بیٹھ کے فلم دیکھتے رہے۔ اس بات کا ان آنے والوں کو افسوس نہیں ہوگا، لیکن جو نہیں آئے وہ افسوس کھائیں گے کہ کاش ہم چلے جاتے، ہمارے لیے انتظام کیا گیا تھا، ہمارے لیے پروگرام رکھا گیا تھا، لیکن علم اہل بیت سے ہم نے خود کو محروم کر دیا۔ اور جب علم اہل بیت سے انسان خود کو محروم کرے گا، دنیا میں آپ نے سنا کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں اہل بیت، مولا علی مشکلات کا سلوشن بتاتے ہیں، اہل بیت مشکلات کا راہ حل بتاتے ہیں، مشکلات کا سلوشن بتاتے ہیں۔ اگر اس مشکل میں گرفتار ہو تو یہ علاج ہے، اگر اس بیماری میں مبتلا ہو تو یہ علاج ہے۔ مثال کے طور پہ میں روز کہہ رہا تھا کہ بدن کی بیماریوں کا بھی ایک علاج بتاؤں گا۔ اب سنیے ایک نسخہ اہل بیت کا، کہتے ہیں کہ ایک دانہ ہے کمال کا جو 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ اب یہ علم اہل بیت بتائے گا، ایک دانہ ہے 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں لوگ پنسار میں جب جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھائی ہمیں وہ دانہ چاہیے جو رسول خدا کا محبوب دانہ ہے، تو لوگ یہ دانہ اٹھا کے دیتے تھے۔ اب دن میں 7 دانے یہ کھائیے، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو جائے گا۔ یہ اہل بیت کا علم بتاتا ہے۔ وہ کیا دانہ ہے؟ کلونجی کا دانہ۔ 7 دانے کلونجی آپ کھائیے تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ یا 21 دانہ بعض روایت میں، یا 7 دانہ شہد کے ساتھ کھا لیں تو آپ صبح سویرے نہار منہ پیٹ خالی کھائیں گے، تو یہ آپ کے لیے اہل بیت کا نسخہ ہے، رسول پاک کا نسخہ ہے۔ پھر آپ نے سنا در اہل بیت سے کیا کیا ملتا ہے؟ نفس کی بیماریوں کا علاج، نفس کے کینسروں کا علاج یہ اہل بیت کے در سے ملتا ہے، یہ علم اہل بیت سے ملتا ہے۔ پھر آپ نے سنا نماز استغفار۔ اب چونکہ بار بار مجھے کہا گیا مولانا ذرا آہستہ سے نماز استغفار کا طریقہ ایک بار ہمیں بتا دیں۔ آپ نے سنا آیت اللہ بہجت کہتے ہیں 10 مرتبہ، صرف 10 دن اگر تم نماز استغفار پڑھو تمہاری زندگی میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے۔ کتنے دن؟ صرف 10 دن۔ ایک مومن آپ کے یہاں کل کا واقعہ ہے، رینین کا مومن، اللہ اکبر، یہیں پہ رینین کا واقعہ سناؤں آپ کو۔ 5 دن ہوئے اس نے نماز یہی استغفار، کتنے دن ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہے، 4 یا 5 دن سے نماز پڑھنا شروع ہوا، نماز استغفار 5 منٹ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، مجھے وہ عطا ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
یہ سامنے کی مثال ہے. اب اجازت نہیں ورنہ میں اس کا نام بھی بتاتا اور اس کا ایڈریس بھی بتاتا اور بتاتا کہ اسے کیا ملا ہے. دیکھیے اب یہ نماز استغفار پڑھنے والا جوان کہتا ہے کہ مجھے اتنی عطا ہوئی کہ مولانا آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نماز استغفار آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول کا نسخہ ہے, یہ در اہل بیت کا علم ہے. بچہ پڑھے. یہ استغفار کی جو نماز ہے معجزہ کرتی ہے. کس طرح؟ بہت آسان. 2 رکعت نماز ہے, یہ شاید تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, ابھی آہستہ بولوں گا. 2 رکعت نماز ہے, 2 رکعت نماز, اور نماز جعفر تیار کی طرح ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ سورہ الحمد پڑھی آپ نے, اس کے بعد آپ نے سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 15 مرتبہ استغفر اللہ. پھر آپ رکوع میں جائیں گے. پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے, رکوع کا ذکر ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ. پھر رکوع کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ. پھر آپ کھڑے ہوں گے, سمع اللہ لمن حمدہ, پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ. پھر آپ سجدے میں جائیں گے, سجدے کا ذکر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے, 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ. پھر سجدے میں جائیں گے, دوسرے سجدے میں, سجدے کا ذکر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر سر اٹھائیں گے, 10 مرتبہ استغفر اللہ. یہ ایک رکعت. دوسری رکعت میں بالکل اسی طرح آپ یہی ذکر کریں گے استغفر اللہ. 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں 10 دنوں میں تم رزلٹ دیکھو گے. یہاں تو مومن نے بتایا کہ 5 دن بھی مشکل سے ہوئے تو مجھے وہ عطا ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ در اہل بیت سے ملتا ہے. دیکھیے دنیا میں یہ جو فٹ بال دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, فٹ بال میچ دیکھتے ہیں, کرکٹ میچ میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, اس میں کیا ملے گا؟ لیکن در اہل بیت سے دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. خدا را کوشش کریں کہ در اہل بیت سے جڑے رہیں, اپنے بچوں کو بھی در اہل بیت سے کنیکٹڈ رکھیں. اللہ اکبر. اگر ہم در اہل بیت سے دور ہو گئے, نقصان اہل بیت کا نہیں ہوگا, نقصان ہمارا ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم احسان کر رہے ہیں, مجلس میں آ رہے ہیں, اہل بیت پہ احسان کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو آپ مجلس میں آ رہے ہیں یہ اہل بیت کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کو آنے کی اجازت دی ہے, مجھ کو آنے کی اجازت دی. یہ ان کا کرم ہے. اگر وہ اجازت نہ دیں تو ہم یہاں آ نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ نفس کی بیماریاں کبھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان کی باطنی شکل حیوانی بن جاتی ہے. میں نے درس میں بتایا تھا, ایک شخص آیا امام کے پاس, کہا مولا آج کتنے حاجی آئے ہیں؟ امام نے کہا حاجی نہیں آئے بلکہ صرف حاجیوں کا شور ہے. پھر امام نے کہا میری انگلیوں میں دیکھو. جب امام نے اپنی انگلیوں میں دکھایا, اس شخص نے کیا دیکھا؟ طواف کرنے والے 2-4 انسان ہیں, باقی کتے بلے حیوان ہے. اللہ اکبر. اب یہ ہماری جو باطنی کبھی شکل بگڑ جاتی ہے نا, کب بگڑتی ہے؟ جب انسان کے اندر نفس کی بیماری ملکہ بن جاتی ہے. ملکہ سمجھتے ہیں یعنی وہ کوئین بن جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پہ وہ بے ساختہ اس بیماری کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے. مثال آپ کو دوں آسان ہو جائے آپ کے لیے. بھائی آپ کے سامنے سے گاڑی گزری, اچانک تیز گاڑی گزری, بے ساختہ آپ کیا کریں گے؟ پیچھے ہو جائیں گے. یہ خود کو بچانے والی عادت آپ کے اندر ملکہ بن چکی ہے, یعنی اتنی پاورفل ہو. اب آپ سوچتے نہیں ہیں کیا میں پیچھے ہٹوں, اب کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کیا میں پیچھے ہٹوں. گاڑی آئی آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. آگ آپ کے سامنے ہی آپ ہاتھ پیچھے کر. یہ آپ بے ساختہ, آپ کے اندر اب یہ عادت جو ہے ملکہ بن چکی ہے, کوئین بن چکی ہے. اب بعض لوگوں کے اندر تکبر کی عادت ملکہ بن چکی ہے, بعض لوگوں کے اندر حسد کی عادت ملکہ بن چکی ہے, بعض لوگوں کے اندر غیبت کی عادت ملکہ بن چکی ہے, بعض لوگوں کے اندر اسی طرح عجب کی عادت ملکہ بن چکی ہے, بعض لوگوں کے اندر ریا کی عادت ملکہ بن چکی ہے. تو پھر جب انسان کے اندر نفس کی بیماریاں ملکہ یعنی اتنی بڑی بن جاتی ہیں, بت بن جاتی ہیں, تو اس انسان کی باطنی شکل چاہے ہمیں انسان نظر آئے مگر اس کی باطنی شکل انسانی نہیں ہوتی. اب ذرا تھوڑی دیر تصور کیجئے, تھوڑی دیر تصور کیجئے. ابھی یہاں امام بارگاہ میں آپ کتے کو آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے نا. یا بلے کو آنے دیں گے, باندر کو آنے دیں گے, سور کو آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے, ہرگز نہیں آنے دیں گے. اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ ہماری باطنی شکل جو ہے خدا نہ کرے ایسی بگڑ چکی ہے, تو یہ تصور کرو, کیا یہ کرم نہیں خالق کا, کیا یہ کرم نہیں اہل بیت کا کہ انہوں نے ہماری عزت بچائی. ہماری باطنی شکل کسی کو نظر نہیں آ رہی, ہماری باطنی شکل کسی کو نظر نہیں آ رہی, تاکہ ہم امام بارگاہ آ سکیں, تاکہ ہم مسجد آ سکیں, تاکہ ہم حرم آ سکیں. اللہ اکبر. گنہگار کے اندر سے, جس کے اندر نفس کی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں, اس کے اندر سے نفس کی بیماریوں کی وجہ سے ایسی بدبو آتی ہے
کہ فرشتے تڑپتے ہیں، لیکن ہم دیکھیے گھوم پھر رہے ہیں، کسی کو ہم میں سے بدبو آ رہی ہے؟ یہ کرم ہے خدا کا، یہ کرم ہے خالق کا، یہ کرم ہے اہل بیت کا کہ وہ ہمارے عیب کو چھپا رہے ہیں۔ آ جا اے نیک بندے، اگر تھوڑے گناہ کیے ہیں، تھوڑی غلطیاں کی ہیں، آ جا معافی مانگ لے، ادھر توبہ کر لے، گریہ کر لے۔ یہ رمضان ایک نعمت ہے، رمضان ایک موقع ہے، رمضان ایک اللہ کی طرف سے سیل ہے۔ شبائے قدر تو گزر گئیں، لیکن ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ شاید وہ 3 راتیں جو ہم نے اعمال کیے شاید وہ نہ ہو، شاید آج کی رات شب قدر ہو، شاید کل کی رات شب قدر ہو، شاید 27 کی رات شب قدر ہو۔ کم سے کم وہ قرآن رکھنے والے جو اعمال ہیں، جو بھی کہ یا اللہ بے محمد بے علی آخر تک بالحجت جو ہم کرتے ہیں، اسے کم سے کم ہر رات 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ آپ گھر میں بیٹھیں اور عمل کریں، بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ عمل کریں کہ اگر ان 10 راتوں میں کوئی ایک شب قدر آ گئی تو وہ مس نہ ہو جائے۔ بس میرا وقت ختم ہونے والا ہے، صرف ایک بات آپ کو کہوں، یہ دعا، اس سے کنیکٹڈ رہیے۔ اہل بیت کے در پہ آ کر دعا کرو، فقیری کرو تو معجزہ نظر آتا ہے۔ ابھی میں نے کہا نماز استغفار کا آپ کو معجزہ ابھی دکھایا، کل میں نے وہ واقعہ سنایا تھا ہندوستان کے عالم کا کہ کس انداز سے زیرو پتی عالم دین کھرب پتی بن گیا نماز استغفار کی وجہ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں دعا کا کمال سنو، نفس کو شکست دینے کے لیے دعا کرو، خدایا مجھے مدد فرما میں اپنے اندر کی بیماریوں کو نکالوں۔ دعا کا کمال، امام چھٹے سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو 400 سال کی سزا ملی تھی۔ کتنے سال؟ 400 سال، یعنی 400 سال بعد منجی آنے والے تھے، سیویئر آنے والے تھے، حضرت موسیٰ آنے والے تھے، اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ 40 دن، صرف انہوں نے 40 دن دعا کی، انہوں نے کہا خدایا ہمیں بخش دے، خدایا ہمیں معاف کر دے، خدایا ہماری غلطیوں سے گزر کر دے، درگزر کر دے۔ تو 40 دن رو رو کر دعا مانگنے کا اجر یہ ملا کہ ان کی 170 سال کی سزا معاف ہو گئی۔ 400 سال کی سزا، صرف 40 راتیں، صرف 40 دن انہوں نے دعا کی تو 170 سال کی سزا معاف ہو گئی۔ اسی لیے ہم آپ کو جو نسخے دیتے ہیں 40 دن کے دیتے ہیں کہ کم سے کم 40 دن عمل کرو۔ استغفار کا نسخہ جو 40 دن کریں گے وہ تو اپنا تعویذ لیں گے، ان کو تو ایک فائدہ ملے گا، لیکن دوسرا نسخہ ہم نے دیا تھا نفس کو شکست دینے کے لیے، وہ کیا تھا؟ 100 مرتبہ صلوات، 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ صلوات۔ اس پہ عمل کیجئے۔ اور آج ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا پرسنل بھی میں اپروچ کروں گا، تو کچھ مومنین نے کہا کہ اگر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ وعدہ کریں کہ وہ 40 دن پڑھیں گے تو ہم بھی وعدہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو مومن ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک بھائی انہوں نے اٹھایا اور آپ وعدہ نہیں کر رہے، 2 لوگوں نے وعدہ، ہمارے آج 2 کسٹمر نئے آگے، تیسرے مومن، چوتھے مومن، 5 مومنین نے ماشاءاللہ، اور کوئی وعدہ نہیں کر رہا، چھٹے مومن، آج 6 مومن ہو گئے۔ جی نماز استغفار کا بہترین ٹائم جمعے کا سحر، یا کم سے کم ڈیلی آپ پڑھیں گے تو ڈیلی آپ سحر کے ٹائم پڑھیں، یہ بہترین ٹائم، لیکن کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 6 لوگوں نے وعدہ کیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ دیکھو یہ دعا اتنا کمال کرتی ہے کہ 400 سال کی سزا تھی، صرف 40 دن رو رو کر انہوں نے دعا کی تو کیا ہوا؟ 170 سال کی سزا معاف ہو گئی۔ لیکن پھر بھی صرف 6 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ مومنو ہمت سے کام لو، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں جو وعدہ نہیں کر رہے؟ اگر آپ ہاتھ اٹھانے میں شرما رہے ہیں تو مجلس کے بعد آ کے مجھے کہہ دیجئے مولانا ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے میں کیا ہے بھائی؟ کیا شرم آنے کی بات تو نہیں ہے، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے؟ جیسے ہم نہیں کہتے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، بس یہ بھی اسی طرح ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو کہ انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ اب انشاءاللہ آج الحمدللہ 6 نئے کسٹمر ہمارے آ گئے، ہم مسلسل آپ کو موٹیویٹ کریں گے۔ شاید ایک دن پورا مجمع، اتنا زیادہ مجمع آخر تک مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، شاید آخری دن انشاءاللہ مجمع میں سے 80% لوگ وعدہ کریں۔ البتہ خواتین کا مجھے علم نہیں، آپ گھر جا کے اپنی خواتین کو موٹیویٹ کریں، لیکن جب آپ خود عمل نہیں کر رہے تو خواتین کہیں گی تم نے خود ہاتھ اٹھایا نہیں، سر ہمارا کھا رہے ہو۔ چلیے جی، بہت بہت بلند ترین صلوات۔ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، اور جتنے مومنین موجود ہیں ان تمام مومنین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. زیارت پڑھ لیں.